فیضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات میں نے پہلے اس موضوع پر کی تھی کہ انڈیا کے اندر ایک عورت نے توہین رسالت کی ہے۔ اس پر سب مسلمان ممالک جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، خصوصاً عرب ممالک نے بہت سخت ری ایکشن دیا ہے۔ پاکستان نے بھی دیا ہے، لیکن جس طرح ان ممالک نے دیا ہے ویسا ری ایکشن پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، اور مسلمان ہر جگہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس پر بھی مسلمان خاموش رہے تو پھر مسلمانوں کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ کچھ حضرات جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری دو پارٹی ہیں، نون لیگ اور تحریک انصاف، ان میں سے بعض حضرات اس وقت اس لیے سراپا احتجاج ہیں کہ اب کیوں نہیں نکلتا ہے تحریک لبیک والے۔ یاد رکھیں، یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، ہر اس شخص کا مسئلہ ہے ختم نبوت، اور حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور لازم ہے، اور ہر مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ یہ صرف تحریک لبیک کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ پہلے آپ سعد بھائی کا یہ کلپ سن لیں، جس پر سعد بھائی انڈیا کو للکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے انڈیا کے اندر کیا طوفان برپا ہے۔ اور اس سعد بھائی کے بیان کو لے کر پھر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کسی پر ویسے تہمت نہیں لگاتے۔ اگر آپ کی کوئی بغض اور حسد کا کوئی مسئلہ ہے اس کو نکالیں، لیکن یوں کر کے اس پر تہمت نہ لگائیں کہ آپ کہاں چلے گئے۔ بھائی وہ نہیں نکلے تو تم نکلو، وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ بیان سنیں۔ اگر لبیک والے آ گئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں، یہ گھنٹوں کا کام ہو جائے گا۔ راجنیتک پارٹی تحریک لبیک نے تو بھارت کو کھلے عام دھمکیاں دینا بھی شروع کر دی ہے۔ یہ ہے تحریک لبیک کا سربراہ سعد حسین رضوی، جو سیدھے لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مودی اور اس کے حواری سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چھیڑا جائے، حضور کی عزت پر بات نہ کی۔ آپ نے بیان سن لیا سعد بھائی کا کہ کس طرح وہ انڈیا کو وارننگ دے رہے ہیں کہ کہیں ہم بہت جلد لال قلعے پہ آ کے پاکستان کا جھنڈا اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیں۔ اور اس بیان نے انڈیا کے اندر جو ہنگامہ برپا کیا انڈیا میڈیا کے اندر، وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس بیان سے۔ یوتھیے عمران خان کو ماننے والے، ان سے گزارش یہ ہے کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں محب مصطفیٰ ہوں، محب رسول ہوں، سرکار کا عاشق ہوں، سرکار سے محبت کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی سرکار سے محبت کرتا ہے۔ بھائی یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے کہ احتجاج کرے، جیسے عرب ممالک نے احتجاج کیا۔ اب بہت سے انڈین جو وہاں کام کرتے تھے، میں ان کے ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے مالکان نے ہمیں نکال دیا ہے، اور انہوں نے یہ جملے بولے ہیں، عرب کے لوگوں نے یہ جملے بولے ہیں کہ تم اس ملک سے تعلق رکھتے ہو جو ملک ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، تو ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ جملے بولے ہیں انہوں نے، اور بتایا کہ ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عورت اور ایک مرد نے شان رسالت کے اندر توہین کی ہے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں، یہ عرب پہلی مرتبہ اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ کاش کہ مسلمانوں کا یہ جوش اور جذبہ سلامت رہے اور پہلے بھی ہوتا، تو ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ساری پارٹیوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل، ملک کے مسائل کو اپنے ملک میں رکھیں، اس میں عزت ناموس پر نہ لے کے جائیں، اور عزت ناموس پر ساری پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے۔ آپ سیاست کریں، سیاست کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سیاست کریں، یہ کوئی سیاست کرنے کا طریقہ نہیں۔ اب جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے، بس تحریک لبیک کہاں، صرف وہ مسلمان ہے، تم مسلمان نہیں، تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، کیا تمہارا حق نہیں کہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرنا؟ کیا تم نے اپنے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا؟ جب بتا دیں کہ ہم نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر ٹھیک ہے، تحریک لبیک کا کام ہے۔ یعنی عمران خان نے کہا تھا نا میں عاشق رسول ہوں، تو پھر اسے کہے، میں چیلنج کرتا ہوں سارے یوتھیوں کو، وہ عمران خان سے کہیں کہ ایک احتجاج کر دے، پورے تحریک لبیک والے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نہیں کرو گے تم، اپنی کرسی کی خاطر تم کرتے ہو، ایسے کام کے لیے تم کبھی نہیں کرو گے۔ وہ جو عورت نے جو لفظ بولے نا، وہ کلپ بھی میرے پاس موجود ہے،
میں اصل میں وہ لگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کو پھیلانا بھی تو ایک توہین ہے نا، تو میں آگے پھیلا نہیں سکتا. میرے پاس وہ کلپ موجود ہے کہ جو لفظ اس عورت نے اتنے زیبا الفاظ بولے ہیں کہ شاید اگر کوئی ہمارے بارے میں بھی بولے نا ہم سے برداشت نہ ہو. تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بولے؟ ہمارے بارے میں بولے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا، وہ ہمارے نبی کے بارے میں بول رہے ہیں. بھائی یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے، یہ ساری قوم کا مسئلہ ہے، یہ سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور ہر مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہے. تو ہم وہ لوگ ہیں آج اس ناموس رسالت والے مسئلے پہ بھی ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں نکلے، وہ کیوں نہیں نکلے. اللہ ان کو عقل دے. یہ یوتھی جو عمران خان کو ماننے والے ہیں، عمران خان کو مانیں لیکن یہ کام تو نہ کریں نا کہ عزت ناموس رسالت پر بھی، تحفظ ناموس رسالت پر بھی تم سیاست چمکاتے پھرتے رہو اور ایک دوسرے کو کہتے رہو تم کیوں نہیں نکلے. تم کیوں نہیں نکلے؟ تم کیوں گھر میں سوئے ہوئے ہو؟ تم بھی نکل آؤ. بھائی یہ مسئلہ صرف طریق لبیک کا نہیں ہے، ٹی ایل پی کا نہیں ہے، سب کا مسئلہ. جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور سب سراپا احتجاج ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کا خیال رکھیے اور ان کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اللہ سونے کے